بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول وامرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة ألا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. یہ حدیث میں نے کل بھی عرض کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں پر اس حدیث سے عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ مراد اس سے حکمران ہیں، یعنی ملک کا صدر اور وزیر اعظم، وہ اس سے مراد ہیں. اس سے صرف وہ مراد نہیں ہے بلکہ اوپر سے لے کے نیچے تک کا تمام طبقہ جس کو کوئی بھی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ مراد ہے. مومن ہمیشہ ذمہ دار ہوتا ہے، مومن کبھی غیر ذمہ داری کی حرکت نہیں کرتا. وہ نٹھلا ہو، نکما ہو، سست ہو، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مومن کبھی غیر ذمہ دار نہیں ہوتا. یعنی اس کے ذمے جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بڑے اہتمام سے اور بڑے اوقات کے لحاظ سے کرتا ہے. دارالعلوم دیوبند کے اندر علماء کرام جو پڑھایا کرتے تھے وہ اپنے اوقات کی ترتیب کو اس طریقے سے رکھتے تھے کہ درمیان کے اوقات میں اگر کوئی ان کا مہمان آ جاتا تو اپنے وقت کو لکھ لیتے اور وقت کو لکھنے کے بعد وہ مہینے کے آخر میں درخواست دیتے کہ میرے اوقات اتنے گھنٹے ہیں اور اتنے گھنٹوں کے اندر میں نے اتنا ذاتی کام کیا ہے، لہٰذا میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے منہا کر دیے جائیں، کم کر دیے جائیں. مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عہدے پر تھے. جب ان کی تنخواہ کو بڑھانے کے بارے میں بات کی گئی اور ان کو لکھا گیا کہ آپ کی تنخواہ اتنی کر دی کی جا رہی ہے لہٰذا آپ اس پر دستخط کر دیجئے تنخواہ نامے پر، تو فرمایا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری ذمہ داریاں کم ہو گئی ہیں، لہٰذا کم ذمہ داریوں کے عوض تنخواہ بھی کم ہونی چاہیے. بجائے کم کرنے کے آپ میری تنخواہ بڑھا رہے ہیں، لہٰذا میری ذمہ داری کے حساب سے میری تنخواہ مقرر کی جائے. یعنی اتنا اہتمام ہوتا تھا. یہ تو ایک عام مثال میں نے دی. یہ حدیث کسی ایک مثال کے اوپر موقوف نہیں ہے. حکمران طبقے آدمی صرف اس وقت حکمرانی کے لیے دعویٰ کرے جب وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہو کہ میں ملک کے ایک ایک فرد کا خیال رکھ سکتا ہوں. اسی طریقے سے استاد اس وقت استادی کی درخواست دے جب وہ اس استادی کا اہل ہے کہ میں ٹیچر ہوں اور میں طلباء کو پڑھا سکتا ہوں، چاہے وہ کس درجے کا طالب علم ہے، کمزور درجے کا ہے، مضبوط درجے کا ہے، نالائق ہے، سست ہے یا سست رو ہے یا نہیں ہے. استاد کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں کہ میں نے سبق پڑھانا اور جانا، بلکہ ہر طالب علم کو سبق پڑھانا ہے. یہ استاد کی ذمہ داری. ایسے کوئی آفیسر ہے، اس آفیسر کے تحت جتنے ادارے آتے ہیں اس کو سمجھنا ہے کہ میں اتنے اداروں کو کور کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. آج ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا پروموشن ہو، میرے درجات بڑھیں. بالکل اچھی بات ہے، چاہنا چاہیے، ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کی خواہش ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھے کہ مجھے اس درجے کی اہلیت ہے یا مجھے اس درجے کی اہلیت نہیں ہے. یہ احساس ذمہ داری یہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہر قسم کے انسان میں ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک شوہر ہونے کے ناطے شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک بیوی ہونے کے ناطے ایک بیوی کی ذمہ داری کیا ہے، کیا بنتی ہے. رسم و رواج تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھی اس کو اس موقع پر جوڑا دینا ہے، اس کو اس موقع پر پاؤڈر کریم دینی ہے، بچہ پیدا ہوا اس کو جناب بچے کے کپڑے دینے ہیں، اس کو یہ اس طرح کی چیزیں دینی ہیں. مہمان آیا پہلے اس کے لیے یہ اکرام ہوگا، پھر اس کے لیے یہ اکرام ہوگا، آخر میں اس کو ہدیہ دینا ہے. یہ سب چیزیں تو ہم جانتے ہیں، لیکن جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، رسم و رواج تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن جو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں
ایک والد ہونے کے ناطے اولاد کے لیے کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں ناجائز ہیں، ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اولاد کو کی پرورش کیسے کرے، اولاد کو وقت کتنا دے۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کو چھوڑ چھاڑ کے برس برس دوسرے ملکوں میں پناہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور نہ اپنی بیوی کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کی پرواہ کرتے ہیں، وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں، کوئی سمجھتے ہی نہیں کہ یہ غلط ہے کہ باپ کے ذمہ وہ تو ماں کرے گی، تربیت کرے گی۔ حضرت ابراہیم بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایسے تھوڑی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ذمہ داری سمجھنی ہے کہ ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک شوہر ہونے کے ناطے کیا ذمہ داری۔ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں میری بیوی رہ سکتی ہے یا اس کو الگ فیملی سسٹم میں رکھنا ہے، اگر رہ سکتی ہے تو وہ کس کے ڈیزرونگ ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ اس کی ذمہ داری نہ سمجھی جاتی ہے، نہ ہی سمجھائی جاتی ہے، نہ ہی ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی تعلیم کا ذریعہ ہے کہ بیوی ہونے کے ناطے ایک عورت کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماسٹر لیول تک ہماری بچیاں پڑھ لیتی ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر لیتی ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ جب شوہر غصے میں ہوتا ہے اس وقت اس کا کیا حق ہے، بس اس کو چونکہ ایک اس نے سوکس پڑھی ہوتی ہے کہ جس سے اس کو پتہ جاتا ہے معاشرے کے اندر رہنا کیسے ہوتا ہے، جناب وہ اس کے حوالے سے مقابلے پہ تو اتر آتی ہے، مقابلے بازی میں انصاف اور ناانصافی اور غصہ اور تکبر، یہ ساری باتیں اس کو کور کرنی آتی ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ جب اپنے سے بڑا یہ کرے تو اس وقت کیا کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہر بندے کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، اور اس کو کیٹیگرائز کر کے ہمارے حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی آداب معاشرت، کہ ہر بندے کی معاشرے میں رہتے ہوئے کیا کیا ذمہ داری ہیں، افسر کی کیا ذمہ داری ہے، وزیر کی کیا ذمہ داری ہے، اولاد ہونے کے ناطے بیٹے کی کیا ذمہ داری ہے، ماں باپ ہونے کے ناطے ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، استاد ہونے کے ناطے، شاگرد ہونے کے ناطے ایک طالب علم کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ طالب علم اپنی تعلیم کو کس طریقے سے کور کرے، کس ایمانداری سے پڑھے، آگے اس کو آتا ہے نہیں آتا وہ بات کی بات ہے، لیکن اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو میری صحت کی میرے ذمہ کچھ ذمہ داری ہیں، میرے دین کی میرے اوپر کچھ ذمہ داری ہیں، میرے سٹیٹس کی میرے اوپر کچھ ذمہ داری ہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث ایسی ہے جو ہمارے پورے تعلیمی نظام پر، پورے معاشرتی نظام پر، پورے معاشی نظام کے اوپر لگتی ہے۔ پورا معاشی نظام اس نے صرف 2 جملوں میں الا کلکم راع، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ذمہ داریاں عام طور پر ماتحت لوگ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو رعایا کہہ دیا کہ رعایا انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی بچے انسان کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہم سمجھیں اور اس حدیث کے تحت اپنی ذمہ داریاں دیکھیں، شرعی نقطہ نظر سے میری کیا کیا ذمہ داری ہیں۔ ہمارے علماء نے بڑی اچھی محنت کی ہے، ایک کتاب ہے تسہیل بہشتی زیور، اس کے اندر وہ ذمہ داریاں اور وہ مسائل جس سے اولاد کو پاکی سکھانی ہے، اور اولاد ہے 12-15 سال کی ہو رہی ہے تو اب اس کے لیے بلوغت ہے، بلوغت کے احکامات بار کے لونڈے لپاڑے سکھا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ نہیں سکھاتے، ان کو شرم آتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیسے سکھائیں، حالانکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور پھر ان بچوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، ساری ذمہ داری ماں باپ کے سر پہ جاتی ہے۔ بچوں کو سکھانا ہے کون سا کھیل ان کے لیے مناسب ہے، کون سا کھیل ان کے لیے مناسب نہیں ہے، کون سی چیز دیکھنا، ماں اولاد کے ہاتھ میں ٹیب پکڑا دیا، اولاد کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیا، جس سے کیا جی یہ اپنا کام میں لگا رہے، ہمارے سبزی تو پک جائے، کھانا تو پک جائے، ماں اولاد کے لیے یہ انتظام کر دیتی ہے تاکہ اولاد اس میں لگ جائے، حالانکہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بیوی کی یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، بیوی کی پہلی ذمہ داری روٹی پکانا نہیں ہے، بیوی کی پہلی ذمہ داری برتن دھونا، کپڑے دھونا نہیں ہے، بیوی کی پہلی ذمہ داری اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ شوہر بیوی پر اس لیے ناراض نہیں ہوتا کہ اس نے بچے کی تربیت صحیح نہیں کی، وہ اس لیے ناراض ہوتا کہ میری اماں کے پاؤں کیوں نہیں دبائے، میری اماں کے سامنے ایسے زبان کیوں کھولی، حالانکہ اماں کے سامنے زبان کھولنا بند کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، شرعی طور پر ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کی شرعی طور پر ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے، اس کی شرعی طور پر ذمہ
ذمہ داری اولاد کو دین سکھانا ہے، دین کے سامنے لے کے آنا ہے، دین اس کی آنکھوں کے سامنے لے کے آنا ہے، باقی یہ چیزیں فروعی ہیں، بنیادی چیز یہ ہے۔ تو دو قسم کی ذمہ داریاں، ایک ہوتی ہیں بنیادی ذمہ داریاں، ایک ہوتی ہیں فروعی ذمہ داریاں، اور یہ دونوں ہی انسان کے ذمہ فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے کہ وہ اولاد کو یہ سب چیزیں سکھائے۔ یہ وہ مضمون ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جس کی شاخیں اتنی ہیں، لیکن خلاصتاً اتنی سی بات ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھے، گھر کی ذمہ داری ہے، دفتر کی ذمہ داری ہے، اور اس کے اندر انسان پورا اترتا ہے نہیں، پھر دین کی ذمہ داری ہے، اس میں انسان پورا ہوتا ہے یا نہیں ہے۔ اس حدیث میں وہ ساری باتیں ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔